اور میرے عزیز دوستوں، بند کریے ہندوستان کی تاریخ میں دو دنوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ایک 15 اگست جڑا ہے یوم آزادی، 2 سے 26 چالو جنوری کرے یوم جھوٹو جمہوریہ۔ کمنٹ کرے رکا یہ ملک ہر دور ہر زمانے میں اپنے وقار اور اپنے عظمت کی داستان بیان کرتا رہا ہے۔ تاریخ ایک آئینہ ہے جسے سامنے رکھ کر قومیں اپنے ماضی اور حال کا موازنہ کرتی ہیں۔ ماضی اور حال کے موازنے ہی سے مستقبل کی راہیں ہموار ہوا کرتی ہیں۔ یہ قوموں کی ماضی تاریخ ہے، ان کی تاریخ جہالت کی تاریخ قرنوں میں گم ہے۔ ہمارا ماضی کی تاریخ انتہائی تابندہ اور روشن ہے، اس لیے ہمیں حق پہنچتا ہے اپنے مستقبل کو سنوارنے کا، متعین کرنے کا اور ترقیات کے راستوں پر گامزن ہونے کا۔ حضرات گرامی، ہندوستان کی تاریخ میں ایک منحوس دور ایسا آیا ہے جب یہ ملک انگریزوں کی غلامیت کی بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ پورا ملک غلام تھا۔ انگریز تاناشاہ بلا شرکت غیر اس ملک کے حکمراں تھے۔ تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ 800 سالوں تک اس ملک پر مسلم حکمرانوں کا اقتدار رہا، مگر انگریز اتنی عیار قوم ہے، اس کی عیاری ہمارے بھولے والے مسلم حکمرانوں سے پوشیدہ رہی اور یہ اپنی عیارانہ چال کے ذریعے اس ملک کے اقتدار پر قابض ہو گئے۔ 1601 عیسوی میں سب سے پہلے بنگال کی سرزمین، ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا قافلہ لنگر انداز ہوا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام عمل میں آیا۔ اسی کمپنی کو قائم کرنے کی غرض سے انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کے حکمرانوں کے سامنے پیش کیا۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ کے دور تک ان کا اقتصادی اور تجارتی مرکز یہاں قائم رہا۔ اس وقت تک ان کی سرگرمیاں اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں ہی تک محدود رہی۔ ان کے بعد ملک کی وحدت کا شیرازہ منتشر ہوا، حالات بگڑے اور صرف بھولے بندروں کو موقع ملا۔ ان کے وہ ناکام سازشیں، وہ نجس پلانییں، وہ گندے منصوبے جب تک چھپائے بیٹھے تو انہیں موقع ملا اور وہ آہستہ آہستہ ملک کے اقتدار پر قابض ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ملک کو انہوں نے غلام بنا لیا۔ آج ایک بات بہت زور و شور کے ساتھ اٹھائی جاتی ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی کی ابتدا 1857 سے ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سازش ہے، ایک سازش کے تحت 1857 کا نام لیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ آغاز جدوجہد آزادی کا 1757 سے ہوا۔ 1757 سے 1857 تک 100 سال کا عرصہ، اس عرصے پر سازش کے تحت تبیز چابی ڈالی گئی، غبار ڈالے گئے تاکہ حقائق پوشیدہ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 100 سالوں میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسری طاقت انگریزوں کے ساتھ مقابلہ نہیں تھی۔ ایک طرف ہمارے اکابرین و اسلاف تھے تو دوسری طرف انگریزوں کی توپ و چھنگ تھی، ان کا تاناشاہی نظام تھا، ان کی قوت تھی۔ معمولی قربانیاں ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے نہیں دی ہیں۔ میرے بھائیوں، جو قربانیاں ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے دی ہے، قیامت کی صبح تک ایسی قربانیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انگریز رائٹر ٹامسن لکھتا ہے کہ دلی کی حکومت نے کیا خیمہ لگا رکھا تھا، بس خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے بدبو محسوس ہوئی، میں نے باہر جا کر دیکھا آزادی کے متوالے علماء آج کی نظر ہے زندہ جلائے جا رہے ہیں۔ ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے آزادی کی سزائیں بلند کی تھی۔ ایک آزادی کے متوالے کی سزا یہ تھی جسے توپ کے دہانوں پر باندھ دیا جاتا، نیچے سے فائر کیا جاتا، جس کے نتیجے میں اس کے پرچے آسمان کی فضاؤں میں پھیل جاتے اور اس کے خون بارش کی قطرات کی طرح زمین پر برستے تھے۔ یہ ایک آزادی کے متوالے کی سزا تھی اور یہ آزادی کی تاریخ ہے۔ ملا کر 15 اگست 1947 کو شروع ہونے والا سورج ہندوستانیوں کو آزادی کی سوغات دے کر شروع ہوتا ہے۔ آئین وہی ہے، بدلا نہیں، قانون وہی ہے، جس کے لیے ایک قانون ساز کمیٹی بنائی گئی اور جس کے قیادت کے لیے سب کی نگاہیں ڈاکٹر امبیڈکر کی طرف تھی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر نہ سلیکٹڈ ممبر تھے، نہ الیکٹڈ ممبر تھے، وہ کسی صدر کے ممبر نہیں تھے، وہ ہمارا ہی جیانا تھا۔ جو آج بنگلہ دیش میں ممبر پارلیمنٹ ہے، اس نے استعفیٰ دیا
اور اس عزم کے ساتھ استعفیٰ دیا کہ قانون و ساز کمیٹی میں ڈاکٹر امبیڈکر کا ہونا ضروری ہے، اور پھر اسی سیٹ سے ڈاکٹر امبیڈکر نے چناؤ لڑا اور لڑ کر ممبر پارلیمنٹ ہوئے۔ آج کے تنگ نظر مورخین تنگ نظر سیاستدان سب کچھ بیان کرتے ہیں لیکن اس حقیقت کو بیان نہیں کرتے، آج کے اس حقیقت کو بیان نہیں کرتے۔ اور 2 سال 11 ماہ 18 دن اس دستور سازی میں لگے، قانون بنانے میں لگے، اور جس دن سب کی تصدیق ہو رہی تھی مولانا حسن موہانی بھی اس دستور ساز کمیٹی میں تھے، انہوں نے اپنا ریمارک لکھا۔ تنہا فرد واحد ہے جنہوں نے اپنا ریمارک لکھا، اعتراض کیا ہے یہ دستور جزوی طور پر انگریزوں کے دستور سے تال میل کھاتا ہے، مکمل ہمارا دستور نہیں ہے۔ چنانچہ 26 جنوری 1950 کا وہ دن ہے جب اس دستور کو نافذ کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ہی اور آپ اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھیں گے تو ہندوستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے اس ملک میں کوئی ہمیں یاد کرنے والا نہیں۔ انہی چند باتوں پر باقی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔